السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب مشکات المصابیح اور کتاب الفتن 5390 یہ یہاں سے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو، اور کتاب الفتن کا نمبر کیا ہے؟ 12۔ کتاب الفتن کی 12ویں حدیث ہم کو پڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، رواہ مسلم۔ وعنہ یعنی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی، حتی یأتی علی الناس زمان، یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن بھی آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن بھی آئے گا، لا یدری القاتل فیما قتل، کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں، کس وجہ سے قتل کیا۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا، قاتل نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا یا کس وجہ سے قتل کیا۔ ولا المقتول فیما قتل، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں اسے قتل کیا گیا یا کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ فقیلا، عرض کیا گیا یعنی سوال کیا گیا، پوچھا گیا، کیف یکون ذالک، یہ کس طرح ہوگا یعنی کس وجہ سے ہوگا۔ قال، آپ نے فرمایا، الحرج، فتنے کی وجہ سے، القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قیامت کی کچھ علامتیں بتائی تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ان علامتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو چیزیں اس کی علامتوں میں نقصان دینے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قیامت کی جن علامتوں کی خبر دی ہے ان میں کچھ علامتیں بڑی کہلاتی ہیں اور کچھ چھوٹی، علامات صغرا، علامات کبریٰ۔ یہ علامتیں قیامت کے قریب ہونے کی اور قریب ہونے پر دلالت کریں گی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، ان الفاظ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظ کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے، اور قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ کسی چیز کی تاکید کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور اس کے بعد کہا کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جس میں بہت زیادہ شر ہوگا، شر بہت زیادہ ہوگا۔ یومن، یہ اس نکرہ ہے،
اس دن کے جو آئے گا اس دن کی ہولناکی کو اور اس میں عظیم شر کے بیان کرنے کے لیے. وہ دن کیسا ہوگا؟ یعنی دن سے مراد ایک خاص دن نہیں بلکہ وقت ہے، زمانے کا ایک وقت ہے. تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگوں میں قتل و خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اور یہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ معمولی معمولی باتوں پر اور پھر ایسے اسباب کی بنیاد پر جن کے بارے میں کسی کو قتل کرنے کا کوئی سبب واضح نہیں ہوتا، ایسے سبب ایسے اسباب جو قتل کرنے کے نہیں ہوتے، یا پھر ایسی چیزیں جس میں قتل کا کوئی سبب نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے کو ان چیزوں کی وجہ سے قتل کرنے لگیں گے. اور صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ قتل کرنے والا نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، کیا اس نے حق کے ساتھ قتل کیا یا ظلم کے ساتھ قتل کیا. وہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن قتل کرے گا. اور مقتول وہ خود یا پھر اس کے اولیاء یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسے کیوں قتل کیا، شرعی اسباب کے تحت قتل کیا گیا یا پھر ظلمن قتل کیا گیا. نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول یا اس کے اولیاء کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. عجیب و غریب صورتحال ہے. قتل جیسا جرم اور اس کا سبب کوئی واضح نہیں، اس کے بارے میں کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ واقعی وہ حق کام ہے یا حق نہیں، حق کے ساتھ ہوا ہے یا حق کے ساتھ نہیں ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو جائے گا، ایسا کیوں ہوگا، ایسا کس وجہ سے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب حرج بتایا. حرج کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اور معاملات کا خلط ملط ہو جانا. معاملات کا اس قدر خلط ملط ہو جانا کہ انسان کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، فتنے کی وجہ سے اور معاملات کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قتل کرنے والا اور جس کا قتل ہوا ہے، قاتل و مقتول، دونوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. جو قاتل ہے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اس کا سبب تو واضح ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے. جو مقتول ہے، جسے قتل کیا گیا، اس کو جہنم میں کیوں عذاب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کا یعنی قاتل کا، جس نے قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا. اگر موقع ملتا تو یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا. تو اس کے پاس جو ہے چونکہ نیت تھی، اصرار تھا، کوشش تھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی، اس لیے عذاب میں وہ بھی شریک رہے گا. تو ایسا قتل جو دنیا طلبی کے لیے ہوتا ہے یا خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے یا پھر بغیر شرعی اسباب کے تحت ہوتا ہے، وہ تمام یہاں مراد ہیں. اور ایسے قتل میں انسان کا کسی بھی طرح شریک ہو جانا اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر نیت کر لیتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. کسی برے کام کی نیت کرے اور اس پر اصرار کرے، اس کے اسباب اختیار کرے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار شمار ہوتا ہے. یعنی اس گناہ کا جو گناہ کی جو سزا ہے اس کے لیے وہ لکھی جاتی ہے. وعن معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الی. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے مانند ہے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتے تھے. دارالکفر جہاں کافر رہتے ہیں اس کو چھوڑ کر دارالایمان جہاں مسلمان رہتے ہیں اس کی جانب ہجرت کرتے تھے. جب فتنے پیدا ہو جائیں گے، فتنے کا دور شروع ہو جائے گا، تو اس وقت آدمی فتنوں سے کس کی جانب ہجرت کرے گا؟ فتنوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے عبادت کی جانب ہجرت کرے گا. اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ وہ اختیار کرے گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کرے گا جو ان فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتنے کے دنوں میں عبادت کرنا، یہ فتنے کا کیسا وقت ہے، یعنی فتنے کے دنوں کے وقت پر اپنے دامن کو اس سے بچانا، اور ان لوگوں سے جو فتنے میں شامل ہیں اپنے آپ کو دور رکھنا، اور ان فتنوں میں مشغول ہونے سے اپنی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنے کی طرح ہے. یعنی مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا. مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا. اور عبادت کی فضیلت بتائی گئی ایسے وقت میں. کیوں؟ فتنے کے وقت پر عبادت کی کثرت کی فضیلت بتائی گئی، اس لیے کہ لوگ ان دنوں میں عبادت سے غافل ہو جائیں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے والے ہوں گے. اور ہجرت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہجرت میں اپنے وطن، اپنے گھر بار، اس سب کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف نکل پڑتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ آدمی لوگوں کے ساتھ ملنے، ان کے ساتھ فتنے میں شریک ہونے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کس کی جانب جاتا ہے؟ عبادت کی طرف جاتا ہے. تو یہاں بھی چھوڑنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی خواہشات کا چھوڑنا، نفسانی خواہشات کا چھوڑنا، فتنے میں اپنے آپ کو ملوث ہونے سے دور رکھنا. اور پھر جس طرح جب ہجرت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مہاجرین کی تعداد بہت کم ہوتی تھی. ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے لیے اس میں مشکلات بہت ہوتی تھیں. تو اسی طرح ان فتنے کے دور میں عبادت کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوں گے، عبادت کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے. تو فتنے کے دور میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا یہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. اس کی فضیلت یہاں بتائی گئی ہے کیونکہ اس میں انسان اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. اس کے بعد حدیث ہے 5390 حدیث نمبر 14 ہے. وعن الزبير بن عدي وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم پھر سے میں حدیث پڑھتا ہوں. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. زبیر ابن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم نے حجاج کی طرف
ہم پر ہونے والے ظلم کے متعلق شکایت کی. فشکونا الیہ، پس ہم نے ان سے شکایت کی، ما نلقى من الحجاجی، حجاج کی طرف سے ہم پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی. فقال اصبروا، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه، کیونکہ تم پر جو وقت بھی آئے گا، اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. جو وقت بھی تم پر آ رہا ہے یا آئے گا، اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. حجاج بن یوسف جو عبد الملک ابن مروان اموی خلیفہ کے دور میں عراق کا گورنر تھا، اس نے بہت ظلم کیا مسلمانوں پر. کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب ہوتی ہے. جن کو جنگوں میں قتل کیا وہ ان کے علاوہ ہیں. جن لوگوں کو باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچتی ہے. جنگوں میں قتل ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں. لوگوں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں. تو عدی، زبیر ابن عدی یہ تابعی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایسے موقع پر ایک وقت ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کیونکہ اہل علم سے رجوع ہونا اور مسائل کے حل کے تعلق سے دریافت کرنا یہ سلف کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے. تو وہ لوگ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کیونکہ صحابی ہیں، علم رکھتے ہیں اور حالات کا اندازہ ان کو ہے. کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے وہ جاننے کے لیے لوگ ان کے پاس پہنچے کہ یہ چیزیں حجاج کی طرف سے واقع ہو رہی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم جاننے کے لیے کسی کی برائی اگر کی جائے کسی کے پاس تو اسے غیبت نہیں کہتے. غیبت کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں. لیکن اگر مقصود اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے حل کے راستے ڈھونڈنا ہے تو ایسی صورت میں وہ غیبت نہیں ہوتی. حجاج ابن یوسف کے ظلم و ستم کی شکایت کی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا کہ یہ جو زیادتی ہے، جو ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے، یا حق والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دینا ہے، یہ وہ چیز ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی. آج جو حالات ہیں آنے والے حالات سے بہتری ہیں. آنے والے حالات سے ان کا موازنہ کریں گے تو وہ بہتر ہی ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد والے جو حالات ہیں وہ آج کے حالات سے زیادہ برے ہوں گے. تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے بعد والا وقت اس سے زیادہ برا ہوگا. اور انہوں نے اس بات کے بارے میں اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. تو صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حجاج ابن یوسف کے کچھ عرصے بعد بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تھے، اور ان کا زمانہ ظاہر ہے کہ حجاج بن یوسف کی طرح نہیں تھا. یعنی ظلم و ستم کے اعتبار سے انہوں نے عدل و انصاف کیا تھا. اور پھر اسی طرح ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے اور مہدی کا بھی زمانہ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ زمانے ہوئے ہیں جس میں عادل بادشاہ ہوئے ہیں. تو اس حدیث میں یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ آگے آنے والا زمانہ اگر
آج کے زمانے سے زیادہ برا ہے، تو ظاہر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تو بعد میں آیا تھا لیکن اچھا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اغلب حالات کے اعتبار سے ہے، اغلب غالب حالات کے اعتبار سے، یعنی غالب حالات میں ایسا ہوگا. بعض حالات ایسے آ سکتے ہیں جس میں بعد میں آنے والا جو دور ہے وہ کسی وجہ سے وقتی طور پر بہتر ہوگا، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملے. تو اس حیثیت سے یہ جو حدیث ہے وہ اغلب کے اعتبار سے ہے، یعنی غالب حالات میں یہ چیز ہوگی. یا پھر یہ ہے کہ ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس کے کچھ استثناءات بھی ہوتے ہیں جو دوسرے دلائل سے ثابت ہوتے ہیں. تو پھر وہ زمانے جو عدل و انصاف کے اعتبار سے اس سے بہتر تھے، وہ زمانے جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، وہ اس سے بہتر ہوں گے. تو یا پھر یہ کہ کیونکہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں صحابہ موجود تھے، تو اس ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ زمانہ بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بہتر ہی تھا، اگر ہم اس کو عمومی طور پر لیتے ہیں. عمومی طور پر لیتے ہیں تو ہم یہ بات بھی اس میں کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. زمانے میں وقت کے اعتبار سے جیسے لوگوں کی حالات واقع ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کہ اس سے لوگوں کو چھٹکارا مل جائے، لیکن اتفاق سے اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ظالم ثابت ہوتا ہے یا اسی طرح ہوتا ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات کو لوگ دیکھتے آئے ہیں. اس کے بعد ہے الفصل الثانی، حدیث نمبر 5390 پر 3، اور کتاب الفتن کی 15ویں حدیث. عن حذیفہ قال واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته، رواہ ابو داود. حذیفہ بن یمان اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں واللہ ما ادری انسی اصحابی، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں، ام تناسو، یا انہوں نے بھولنے کا اظہار کیا ہے، نسیان کا اظہار کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے نسیان کا اظہار کیا ہے. واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے داعیان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، الی ان تنقضی الدنیا، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے، یعنی انتہائی دنیا تک. یبلغ من معہ 300 فصاعدا، اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد، یعنی فتنے میں اس کا ساتھ دینے والوں کی تعداد 300 سے بڑھ کر ہوگی، 300 سے زائد تک پہنچے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دنیا تک، یعنی دنیا کے اختتام تک، داعیہ نے فتنے میں سے، داعیہ نے فتنہ اور پھر اس کا ساتھ دینے والے، اس کی پیروی کرنے والے یا اس کے راستے پر چلنے والے جتنے بھی ہوں گے، راستے پر چلنے والے جن کی تعداد تقریباً 300 سے زائد ہوگی، الا قد سماہ، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماہ لنا، ہمیں ان کا نام بتایا. کسی کو نہیں چھوڑا، مطلب یہ کہ آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام ذکر کیا. بسمہ، سماہ لنا بسمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہمیں بتایا. واسم ابیہ، اس کے والد کا نام بتایا.
وسم قبیلتی وسم ابی ہی وسم قبیلتی ہی، اور اس کے قبیلے کے متعلق ہمیں نام بتایا۔ رواہ ابو داود، ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت سی ایسی باتیں بتائی تاکہ جن کا تعلق فتنے سے ہے اور فتنہ پھیلانے والوں سے ہے، تاکہ لوگ فتنوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ اس حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں، وہ بیان کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی، لیکن پتہ نہیں کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں صحابہ، یا پھر یہ کہ وہ لوگ جانتے بوجھتے نسیان کا اظہار کر رہے ہیں، کسی مصلحت کے تحت جانتے ہیں لیکن یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا وہ بھول گئے ہیں، یا تو حقیقت میں بھول گئے ہیں، یا پھر وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے بھول گئے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے، باوجود یہ کہ وہ اسے جانتے ہیں۔ اور وہ کیا بات ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی یا تو بھول گئے یا پھر جو ہے ایسے ظاہر کر رہے ہیں گویا وہ بھول گئے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے جتنے بھی دائی ہوں گے، فتنے کو بھڑکانے والے، بدعتوں کو پھیلانے والے اور مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کو ہوا دینے والے، یہ ہے قائدین فتنہ۔ قائد فتنۃ سے مراد داعی ضلالۃ، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے، بدعتوں کو رواج دینے والے اور لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والے اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کو بھڑکانے والے۔ تو اس سے مراد قائد فتنہ، فتنے کے داعی سے مراد کون ہے؟ جو فتنے کو بھڑکاتا ہے اور فتنوں کو شروع کرتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ قائد ہے۔ فتنوں میں لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، اس سے مراد وہ قائد ہے جو فتنوں کو بھڑکاتا اور فتنوں کو جنم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنے کے جو قائدین ہیں، داعیان فتنہ ہیں، قیامت تک جتنے بھی ہوں گے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور وہ جو اس کی پیروی کریں گے یا تو اسی دور میں اس کی پیروی کریں گے یا پھر یہ کہ اپنے اپنے دور میں اس کے راستے پر ہوں گے، اپنے اپنے دور میں اس کے راستے پر ہوں گے، اور ان کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ ہوگی، 300 فصاعدا، 300 سے زائد ہوگی۔ تو یہ جو ہیں فتنوں کے داعی ہیں، داعیان فتنہ ہیں، ان کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ان کے صفات بیان کیے بالکل واضح طور پر، جس میں کوئی اجمال نہیں ہے، باقاعدہ آپ نے اس کو فتنہ پیدا کرنے والے یا فتنہ بھڑکانے والے شخص کا نام آپ نے بتایا، اس کے والد کا نام بتایا، اس کے قبیلے کا نام بتایا، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ ان کے اوصاف محفوظ رہ گئے، صحابہ نے ان کے اوصاف تو بتا دیے، کیونکہ یہ فتنے 300 سے زائد ہیں، 300 افراد کے نام یاد رکھنا اور پھر جو ہے اس سے زائد کتنے لوگ ہیں، ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوصاف کو محفوظ رکھنا، کہ فتنے پیدا کرنے والوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں صحابہ کرام نے ان کے اوصاف کو نقل کیا ہے اور بعض لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، تو اس حیثیت سے ان کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جبکہ ان کے اوصاف ہمارے سامنے بالکل واضح ہوں، ایسا جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے بارے میں بتایا ہے ہر وہ شخص جو بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، ہر وہ شخص جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، ہر وہ شخص جو مسلمانوں میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں وہ وہاں مراد ہوتا ہے۔ اس حدیث میں داعیان فتنہ سے ان اوصاف کے ذریعے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خبر دی ہے ایسا شخص بھی ان میں شامل ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 5309 حدیث نمبر 16۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف على امتی الائمة المضلین واذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنهم الى يوم القیامة، رواہ ابو داود والترمذی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے متعلق اندیشہ ہے۔ کس چیز کا اندیشہ؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا۔ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا۔ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، رکھ دی جائے گی مطلب یہ کہ آپس میں جنگ کے لیے، گویا تلوار اب ان کے درمیان رکھ دی گئی ہے، اب تلوار کے ذریعے ہی وہ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لم يرفع عنہم الى یوم القیامتی، تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی۔ جب ایک بار تلوار ان کے درمیان رکھ دی گئی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس امت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن باتوں کا اندیشہ ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ ائمہ، ائمہ کس کو کہتے ہیں؟ الائمہ جمع امام، امام کی جمع ہے، وہو مقتدی القومی، اور وہ قوم کا مقتدا ہوتا ہے، جس کی اقتدا کرتے ہیں لوگ۔ وہ رئیسہم، اور ان کا رئیس ہوتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے سردار ہو، جو کسی قول کی طرف بلاتا ہے یا کسی فعل کی طرف بلاتا ہے یا کسی اعتقاد کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں ائمہ مضلین مراد ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی ایسے قول کی طرف بلاتا ہے جو بدعت ہوتی ہے یا کفر ہوتی ہے یا گمراہی ہوتی ہے، یا پھر ایسے کسی فعل کی طرف بلاتا ہے یا ایسے کسی اعتقاد کی طرف بلاتا ہے۔ ان کا اندیشہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار ہے، کیونکہ امام ہے، اپنے قوم کے جو ہے وہ رئیس ہیں، قوم میں ان کی اقتدا کی جاتی ہے، تو جب وہ بلائیں گے تو قوم والے ان کی پیروی کریں گے، تو اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس امت میں ایک مرتبہ تلوار جب اٹھا لی گئی تو پھر وہ قیامت تک نہیں رکھی جائے گی، اور یہ تلوار اٹھا لی گئی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری وقت میں، اور اس کے بعد سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ اسی طرح قائم ہے۔ یعنی اس ملک میں اگر اتحاد ہو بھی جائے گا تو کسی اور ملک میں مسلمانوں کے درمیان تلوار کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی جگہ پر صلح ہو جائے، لیکن کسی دوسری جگہ پر وہ تلوار جو ہے اپنا کام دکھا رہی ہوگی مسلمانوں کے درمیان آپس میں۔ تو ایک مرتبہ جب تلوار اٹھا لی گئی تو پھر قیامت تک وہ
اسی طرح قائم رہے گی۔ یہاں رکیں گے انشاءاللہ، آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو امام اور حکمران وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عہدہ دیا ہو پبلک کے اندر، تو ان کے لیے غیبت کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چونکہ پبلک لائف ہوتی ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ ان کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ درست رائے ہے؟ اور اگر درست ہے تو کس یعنی کوئی حدیث یا آیت کے اس پہ بیس کر کے، یا آپ کے خیال میں کسی نے اپنی یعنی اپنا اوپینین دیا ہے یہ اپنا اوپینین دیا ہے، کیونکہ یہ جو شرعی مصلحتیں ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی یہ باتیں۔ شرعی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ شرعی مصلحتوں کے تحت ہی ہونا چاہیے، شرعی مصلحتوں کے بغیر، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ قوم کے سردار ہوں، کوئی بھی ہو، شرعی مصلحتوں کے بغیر ان کی برائیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس پر غیبت ہی کا اطلاق ہوگا۔ ہاں، جن کی برائیاں معروف ہیں، ایسی برائیاں جو اخلاقی ہیں، اخلاقی برائیاں جن کی معروف ہیں، جیسے کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی فحاشی کرنے والے ہیں، معاشرے میں معروف ہیں، سب کو پتا ہے، تو ان کا جب ذکر کی جائے اس برائی کے ساتھ جس میں وہ معروف ہیں تو وہ غیبت نہیں کہلاتا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں تو ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائی کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اخلاقی خرابی ایک الگ چیز ہے، امن و امان سے تعلق رکھنے والی ایک بات دوسری چیز ہے، کیونکہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور صبر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتا نہ پھرے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے خطبوں میں، محاضرات میں، مجلسوں میں اگر کسی حکمران کے خلاف ہو، جس تک ہماری یہ باتیں پہنچائی بھی نہیں جا سکتی، ہم بھڑکاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس کی غلطیوں پر تنقید کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، شریعت کی روشنی میں ہی کیوں نہ ہو، کتنی بھی ان کی غلطیاں ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس سے کچھ نصیحت حاصل ہوگی؟ سوائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں ان سے نفرت پیدا ہوگی، اگر حکمران ہے تو ان سے بغاوت کرنے کا ان کے اندر خیال پیدا ہوگا۔ اس طرح مسلم معاشرہ جو ہے فتنہ اور فساد کا شکار ہوگا۔ ان کو نصیحت کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ براہ راست ان کو نصیحت کی جائے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، ورنہ صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے بھی، حجاج ابن یوسف ہے یا مروان ابن حکم ہے یا دوسرے لوگ ہیں، ان پر باقاعدہ تنقید کی، لیکن براہ راست کی، ان کے پیچھے نہیں کی۔ بہت سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ائمہ کرام ہیں، یا بڑے بڑے اہل علم ہیں، جنہوں نے بادشاہوں پر، امراء پر، حاکموں پر باقاعدہ تنقید کی اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، ان کی مثال دیتے ہیں۔ کس چیز کے لیے مثال دیتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اپنے خطبوں میں ان کا ذکر کرنے کے لیے، اور یہ مثال ان پر صادق اس حالت کے لیے صادق نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ براہ راست کہا، اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ جس آدمی کی غلطی ہے جب براہ راست اس سے بات کہی جائے گی تو اس کے نتائج نکلیں گے، وہ شرعی وصیت ہوں۔ لیکن آپ اس کے پیٹ پیچھے کہیں گے تو وہ برائی تو دور نہیں ہوتی، لیکن دوسری برائیاں پیدا ہوتی۔ تو یہ بات جو ہے مطلق طور پر درست نہیں ہے، بلکہ اس میں شرعی مصلحتوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ظلم کی جو شکایت ان کے پاس کرے، جن سے جو اس کا ظلم رفع ہو سکتا ہے، جیسے پولیس کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، حاکم کے پاس جائے اور بتائے کہ فلاں میرے ساتھ ایسے اور ایسے کرتا ہے۔ وہ دوسری چیز ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالتیں ہیں، اس کو ہم مطلق نہیں کہیں گے، بلکہ وہ حالتوں کے تابع رہے گا۔ تو جس طرح ہر مسلمان کی عزت اور اس کا یعنی اس کا وہ احترام لازم ہے، اسی طرح بیسیکلی حکمرانوں کا بھی وہی معاملہ ہے، سوائے اس کے جس طرح آپ نے کہا اگر کنڈیشنز ہوں تو پھر انسان جا کے شکایت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ حکمران ہونے کے ناطے ان کی نجی زندگی کو اچھالتا پھرے۔ اور نجی زندگی کو تو اچھالنا بالکل ہی جائز نہیں، کیونکہ وہ تو
اس کو جو ہے چھپانے کا ہی حکم دیا گیا. الا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جو معروف ہے اپنے بدکاری میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ایسا معروف نہیں ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں اس کے بارے میں، ہم جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہیں زندگی میں اس نے ایسا کیا ویسا کیا، جبکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے. جو سب لوگوں کو پتا ہے اس کی بات میں کر رہا تھا، لیکن جس کو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ہم جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو لا کر بتا رہے ہیں اس کے وہ شخص ایسا ہے وہ شخص ایسا ہے، تو وہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے جو اقدامات ہیں وہ اگر غلط ہیں تو جمہوری ملک میں ایک الگ بات ہے. جمہوری ملک میں اس کے جو غلط اقدامات ہیں اس کے لیے جو جمہوری راستے ہیں، کیونکہ انسان جمہوری ملک میں رہتا ہے اور وہاں ان ملکوں میں جو ہے ان چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے حکمرانوں کی غلطیوں پر تنقید کر سکتا ہے اس کے پیٹ پیچھے بھی، کیونکہ وہ جمہوری ملک ہے. لوگوں کے اندر جو ہے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ وہ ایک استثنائی صورت ہے. اب چونکہ مسلمان ایک جمہوری ملک میں عام طور پر رہتے ہیں، ادھر ادھر ہر جگہ جمہوریت جمہوریت کی نام ہوتی ہے، جمہوریت جمہوریت کے چرچے ہوتے ہیں، تو اب مسلمان گویا یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہر معاملے میں بس اسی پر عمل کرنا چاہیے. نہیں ہے، شریعت اس کے مطابق نہیں ہے. شریعت نہیں چاہتی کہ انسان جو ہے اس طرح حکمرانوں کے جو غلطیاں ہیں ان کی تشہیر کرتا پھرے، لوگوں کو ان سے بدگمان کرتا پھرے، یا لوگوں کے اندر بغاوت کا جذبہ بھڑکاتا پھرے. یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. بعض استثنائی حالات ہیں اس کے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جمہوری ممالک ان حدود میں جن حدود میں وہاں کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.